بچا کروں ذلتوں کا، ہو کرم بہر خاک۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، یعنی رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھٹنوں کے بل اور کبھی پیٹ کے بل رینگ کر چل رہا ہے، اور کبھی تو نیچے لٹک جاتا ہے۔ پس اس کا مجھ پر پڑھا ہوا درود پاک آیا اور اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے پل صراط پر سیدھا کھڑا کر دیا، حتیٰ کہ وہ صحیح سلامت گزر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مسجد کے مؤذن تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک نوجوان پڑوسی تھا، جیسے ہی میں اذان دیتا وہ فوراً مسجد میں آ جاتا، ہر نماز میرے ساتھ بجماعت پڑھتا، نماز کے فوراً بعد جوتے پہنتا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا۔ میری یہ خواہش تھی کاش یہ نوجوان مجھ سے گفتگو کرے یا مجھ سے اپنی کوئی حاجت طلب کرے۔ ایک دن وہ نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو عبداللہ، کیا آپ مجھے کچھ دیر کے لیے قرآن کریم دے سکتے ہیں تاکہ میں تلاوت کر سکوں؟ میں نے اسے قرآن پاک دے دیا، قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگا، آج ہمیں ضرور کوئی عظیم واقعہ پیش آنے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کہتے سارا دن وہ نوجوان مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے مغرب کی اذان دی اور نماز پڑھی، لیکن وہ نوجوان نہ آیا۔ پھر عشاء کی نماز میں بھی وہ نہ آیا، تو مجھے بڑی تشویش ہوئی۔ نماز کے فوراً بعد میں اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں اس نوجوان کا تو انتقال ہو چکا ہے، قرآن اس کے پاس موجود ہے۔ میں نے قرآن پاک لیا اور اس کے انتقال کی خبر لوگوں کو بتائی۔ میں ساری رات سوچتا رہا کہ اس کا کفن کس سے مانگوں، کفن بھی دینا ہے۔ جب نماز فجر کا وقت ہوا تو میں نے اذان دی، اور پھر جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے محراب میں ایک نور سا نظر آیا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں ایک کفن رکھا ہوا ہے۔ میں نے اسے اٹھایا اور اپنے گھر رکھ آیا۔ میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اس نے کفن کا مسئلہ تو حل فرما دیا۔ پھر میں نے نماز فجر پڑھنا شروع کی۔ جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ میرے دائیں طرف حضرت سیدنا ثاقب بنانی، حضرت سیدنا مالک بن دینار، حضرت سیدنا حبیب فارسی اور حضرت سیدنا صالح مری رحمہم اللہ تعالی یہ موجود ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے میرے بھائیوں، آج صبح صبح آپ لوگ یہاں کیسے؟ خیریت تو ہے؟ فرمانے لگے، کیا تمہیں پڑوس میں آج رات کسی کا انتقال، تمہارے پڑوس میں آج رات کسی کا انتقال ہوا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، ایک نوجوان کا انتقال ہوا ہے جو میرے ساتھ ہی نماز پڑھا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں اس کے پاس لے چلو۔ میں انہیں اس نوجوان کے گھر لے گیا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اس کی سجدے والی جگہوں کو چومنے لگے۔ پھر فرمایا، اے حجاج، میرے ماں باپ تم پر قربان، جہاں بھی تمہارا حال لوگوں پر ظاہر ہوا، جہاں تمہارا حال لوگوں پر ظاہر ہوا، تم نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور ایسی جگہ رہائش اختیار کر لی جہاں کوئی تجھے جاننے والا ہی نہ ہو۔ اس کے بعد ان بزرگوں نے اس نوجوان کو غسل دیا۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک کفن تھا۔ ہر ایک کہنے لگا، اس نوجوان کو میں کفن دوں گا۔ جب معاملہ
آگے بڑھا تو میں نے کہا میں ساری رات اسی پریشانی میں مبتلا رہا ہوں کہ اس نوجوان کو میں کفن کہاں سے دوں گا. صبح جب میں مسجد میں آیا اور اذان دینے کے بعد نماز پڑھنے لگا تو سامنے محراب میں مجھے یہ کفن نظر آیا. میں نہیں جانتا کہ کس نے یہ کفن وہاں رکھا تھا. اس پر سبھی کہنے لگے اس نوجوان کو یہی کفن دیا جائے. پھر ہم نے اسے وہی کفن دیا اور اسے لے کر قبرستان کی طرف چل دیے. اس نوجوان کے جنازے میں اتنے لوگ شریک ہوئے کہ ہمیں کندھا دینے کا بھی موقع نہ مل سکا. ہم سب حیران تھے کہ معلوم نہیں اتنے لوگ اس نوجوان کے جنازے میں شرکت کے لیے کہاں سے آ گئے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسجد کو آباد کرنے، مسجد میں وقت پر پہنچنے کا یہ انعام ہے. جو مسجد آباد کرتے ہیں، مسجد میں نمازیں پڑھتے ہیں اور مسجد کو آباد کرنے والے کاموں سے مزید آباد کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں دنیا اور آخرت کی بہترین جزا عطا فرماتا ہے. اللہ کریم ہمیں بھی مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم بھی مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنے والوں میں شامل کیجیے. اس نوجوان پر آپ اللہ کا کرم دیکھیے، غیب سے کفن کا انتظام ہو رہا ہے. بڑے بڑے اولیاء کرام اس کے جنازے میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ مسجد میں وقت سے پہلے آ جاتے تھے، اذان مسجد میں آ کر سنا کرتے تھے. اللہ پاک ہمیں بھی مسجد میں دل لگنا نصیب کر دے. مسجد کو اللہ کے بندے یا نیک بندے ہی آباد کرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یہ مسجد آباد کرتے ہیں. اور دعوت اسلامی کا نعرہ یہی ہے، مسجد آباد، مسجد بھرو تیری. ہم تو مسجد بنانے والے بھی ہیں، مسجد بھرنے والے بھی ہیں. اور دعوت اسلامی کا جو بنیادی کام ہے وہ ہے ہی مسجد سے. مسجد آباد کریں اور اللہ پاک کی رضا والے کام مسجد میں آ کر کریں. مسجد آباد کرنا، اس میں مسجد کی تعمیر، اس میں اضافہ، اسے وسیع کرنا، اس کی مرمت کرنا، اس میں چٹائیاں، فرش اور فرش بچھانا، اس کی کلئی چونا وغیرہ کرنا، رنگ روگن اگر ضرورت ہو، روشنی و زینت کرنا، نماز و تلاوت قرآن کرنا، اس میں دینی مدارس قائم کرنا، وہاں داخل ہونا، وہاں اکثر جانا، آنا رہنا، وہاں اذان و تکبیر کہنا، امامت کرنا، یہ سب مسجد آباد کرنے والے کاموں میں شامل ہیں. اللہ پاک ہمیں ان کاموں کو اور جو مسجد آباد کرنے کے کام ہے اس کو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد کی اہمیت کو آپ سمجھیے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں تو مدینہ منورہ داخل ہونے سے پہلے جو عمل کیا جاتا ہے وہ مسجد قباء کی تعمیر ہے. مسجد قباء تعمیر کی جاتی ہے اور مسجد کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح مسلمانوں کے دینی کاموں کا مرکز بنایا اور جس طرح وہاں کے معاملات ہوتے تھے، اس کی پوری ڈیٹیل، یعنی یہ کتابیں ہیں پوری اسلام میں مسجد کی اہمیت، اس پر پوری کتابیں ہیں کہ کس کس طرح کے افعال اور اعمال مسجد میں کیے جاتے تھے. اللہ کریم مسجد کی اہمیت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا کرے. میں یہاں پر چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے اور مسجد میں داخل ہوئے تو 2 حلقوں کو ملاحظہ فرمایا. ایک حلقے میں والے تلاوت قرآن میں مشغول تھے، دعا میں مشغول تھے، اور دوسرے علم دین سیکھنے سکھانے کا عمل ان کا جاری تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں ہی بھلائی کے کاموں میں مصروف ہیں. یہ حلقے والے
تلاوت قرآن اور دعا میں مشغول ہیں. اگر اللہ چاہے تو انہیں عطا فرمائے، اگر چاہے تو روک دے. اور یہ دوسرے حلقے والے یہ علم سیکھنے سکھانے میں مصروف ہیں، اور بے شک مجھے معلم یعنی سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. پھر آپ علم دین کے حلقے میں تشریف لے گئے اور وہاں آپ بیٹھ گئے. سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے، بیان کی. مسجد نبوی شریف میں لگنے والے دونوں حلقے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حلقے میں شریک ہوئے کہ جس میں علم دین کی باتیں ہو رہی تھی. آج دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی مسجد میں فجر کی نماز کے بعد تفسیر قرآن کا حلقہ لگاتے ہیں. فیضان سنت اور دیگر جو مدنی درس ہوتے ہیں، دینی درس ہوتے ہیں، ان کا حلقہ لگاتے ہیں. علم کی باتیں سیکھتے ہیں، علم کی باتیں سکھاتے ہیں. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حلقوں کی تعریف فرمائی. تلاوت قرآن کرنے والے، دعا میں مشغول ہونے والے، ان کی بھی تعریف فرمائی. یہ بھی اچھا بھلائی پر ہے. اور ان کی بھی تعریف فرمائی، ان کی بھی حوصلہ افزائی فرمائی جو علم دین سیکھنے سکھانے میں مصروف ہیں. اور یہ فرماتے ہوئے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. آپ اس حلقے میں تشریف فرما ہو گئے جہاں علم سیکھا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا. اگر اللہ ہمیں توفیق دینا، یہ عظیم کام اگر ہم نہیں کرتے تو ہمیں کرنا چاہیے. فجر کی نماز کے بعد دعوت اسلامی نے جو ہمیں دینی کام دیے ہیں، ان دینی کاموں میں تفسیر قرآن کا حلقہ کتنا عظیم کام ہے کہ ہم مسجد میں اپنی تفسیر قرآن کا حلقہ دیں. یعنی آپ دعوت اسلامی کی خوبی دیکھیں کہ دعوت اسلامی ہمیں کہاں سے لے کر چل رہی ہے؟ تہجد سے لے کر چل رہی ہے. غور کریں، تہجد سے لے کر چل رہی ہے. میرے نگران اور میرے ذمہ داران غور کریں، یہ تہجد سے لے کر چلنا. اب بولے تہجد کیسے اٹھیں گے؟ ابھی تو تہجد پہ اٹھنا قدرے آسان ہے، لیکن اس کے لیے جلدی سوئیں بھی تو صحیح. ہمارا طریقہ کار کیا ہے کہ عشاء کے 2 گھنٹے کے بعد گھر چلے جائیں. اب چلے جائیں گھر. آپ کے بھائی دعوت اسلامی کے اصولوں میں شامل ہے، طریقہ کار میں شامل ہے. ہم عشاء کے 2 گھنٹے کے بعد ہم گھر چلے جائیں گے. اور تہجد میں اللہ توفیق دے تو آپ اپنے آپ کو میدان میں لائیں، نماز تہجد ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں. اور ابھی تو ماشاءاللہ ہمارے تو شہری اجتماع ہو رہے ہیں، اس میں تہجد با جماعت ادا کی جا رہی ہے. اللہ پاک کا کرم ہے. یعنی رجب، شعبان اور رمضان، یہ 3 مہینے تو ہمیں عادی بنانے کے لیے بڑے خوبصورت مہینے ہیں. ان نیکی کے کاموں کے ہم عادی بنے. رجب شریف، شعبان اور رمضان. رمضان میں تو اسی شہری کے لیے اٹھنا ہی ہوتا ہے، اس میں بندہ تہجد کی عادت بنا لے اور اس عظیم عبادت کو حاصل کرنے والا بن جائے. عظیم عبادت ہے تہجد کی نماز. اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے. یعنی ہمیں بعض اوقات ہمارے اسلامی کو یار کریں گے کیا؟ نہیں، وہ جاگتے ہیں، سوتے نہیں ہیں. ارے اللہ کے بندو، جس کام میں مصروف ہو اس کام کا تقابل تو کرو کہ وہ افضل ہے یا تمہاری تہجد افضل ہے. تو کئیوں کو جواب ملے گا یار ہو سکے تو تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے. تو جا کر آپ سو جائیں، آرام کریں. اور آج اس وقت جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں، 5 جنوری 2026 کراچی میں بیٹھا ہوا ہوں. تو اگر آپ آج بھی بیان کیا کر 5:30 بجے بھی آپ کی آنکھ کھلتی ہے نا، تب بھی آپ کو تہجد کی نماز اچھی طرح سے مل سکتی ہے. وضو وغیرہ کر کے آپ فجر سے پہلے تہجد کی نماز اور دعا سے فارغ ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد دعوت اسلامی کا انداز دیکھیے کہ پھر فجر کی اذانیں ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ اور ہمیں ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ نماز کے لیے لوگوں کو جگائیے، فجر کے لیے جگائیے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اگر ہم کرنے والے بن جائیں. یعنی اگر ہم جس محلے میں رہتے ہیں، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، وہاں پر اللہ کی توفیق سے اگر ہم نے اسلامی بھائیوں کو تہجد کا عادی بنا لیا، اسلامی میں اٹھ کر اپنے گھروں میں اور اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں تہجد کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس گھر کی برکت دیکھیے یار. اس گھر میں برکت کیسی نازل ہوتی ہوگی جہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، جہاں تہجد کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں،
جہاں فجر کے لیے جگایا جاتا ہے اور پھر باہر نکل کر فجر کے لیے جگایا جاتا ہے. وہ کتنا خوش نصیب اسلامی بھائی جسے اللہ پاک یہ نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. کتنا خوش نصیب ہے. اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد کی پہلی صف پہ وہ ادا کرتا ہے. اس کے بعد وہ قرآن کریم کی تفسیر کا درس دیتا ہے صراط الجنان سے، جو ہمارے طریقہ کار ہے. اس کے بعد دیگر درس دیے جاتے ہیں. اور پھر اشراق چاش کا وقت شروع ہوتا ہے، سجدہ پڑھا جاتا ہے اور اشراق چاش کی نماز ادا کی جاتی ہے. یعنی تہجد سے لے کر آپ غور کریں اشراق چاش تک، یہ کیسا خوبصورت وقت ہے. یعنی اس میں طلوع فجر بھی ہو گئی اور اختتام فجر بھی ہو گئی. رائٹ. الترغیب والترہیب میں یہ حدیث میں نے پڑھی ہے کہ اللہ پاک فجر کا وقت شروع ہونے سے سورج طلوع ہونے تک کے درمیان اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے. اللہ توفیق دے. اور ہم اشراق چاش کی نماز بھی پڑھیں. اشراق چاش کی نماز فجر کا سورج طلوع ہونے کے 20 اور 25 منٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے. 20-25 منٹ ہو جائے پھر آپ 2 رکعت اشراق کی پڑھ لیں، 2 رکعت چاش کی پڑھ لیں. اس کے بعد آپ اپنے جو بھی معمولات ہیں، آرام کرنا ہے آرام کریں، اور دیگر کام کاج پہ جانا ہے کام کاج پہ جائیں. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مسجد آباد کریں، مسجد میں رہیں، مسجد میں وقت گزاریں، دل لگے مسجد میں. جس کا دل ستھرا، یعنی دل کا مسجد میں لگنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل اچھا ہے. ورنہ مسجد میں نہ لگتا، باہر نکل جاتا. تو مسجد آباد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور مسجد نمازیوں سے آباد ہوگی، نیکی کے کام سے آباد ہوگی، حلقوں سے آباد ہوگی. اور یہ جو درس کے حلقے لگتے ہیں، یہ ماشاء اللہ یہ بہت اہم اور نیک کام ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی مجلس کی تعریف کرتے ہوئے قریشی سے فرمایا، مسجد نبوی میں چلے جاؤ، وہاں ایک حلقے میں لوگ بغور یوں با ادب بیٹھ کر سنتے ہیں گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. جان لینا یہی حضرت سیدنا ابو عبداللہ امام حسین کی مجلس ہے. نیز اس حلقے میں مذاق مسخری نام کی کوئی شے نہیں ہے. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسجد نبوی شریف میں علم دین کا حلقہ لگایا کرتے تھے. حضرت سیدنا ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں حمص کی ایک مسجد میں داخل ہوا اور ایک حلقے میں بیٹھ گیا جہاں لوگ حدیث رسول بیان کرتے تھے. ان میں ایک نوجوان بھی تھا. جب وہ کچھ بیان کرتا تو لوگ خاموش ہو جاتے. میں نے اس نوجوان سے کہا، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، مجھے کوئی حدیث سنائیے، خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اس نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، اللہ پاک کی عظمت کی خاطر آپس سے محبت رکھنے والے اس دن اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. میں نے کہا، اللہ کریم تم پر رحم فرمائے، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں معاذ بن جبل ہوں رضی اللہ تعالی عنہ. تو مسجد میں حلقہ لگانا علم دین کا، ظہر کے بعد ہمیں موقع ملتا ہے، عصر کے بعد موقع ملتا ہے، عشاء کے بعد، مغرب کے بعد ہمیں مواقع ملتے ہیں. بازاروں میں ہماری مساجد ہوتی ہیں، الحمدللہ وہاں مواقع ملتے ہیں. اور جو اسلامی بھائی اس میں سستی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، میری ان سے درخواست ہے، مہربانی کر کے سستی نہ کریں، درس دیں. یہ علم دین پھیلانے کا، علم دین حاصل کرنے کا، نیکی کی دعوت عام کرنے کا بہترین ذریعہ مسجد درس ہے. میرا آج موضوع مسجد ہی ہے کہ مسجد آباد کریں. فجر کی نماز جیسے ماشاءاللہ ابھی جیسے ہم نے ادا کی، اٹھا کے جائیں اسلامی بھائی کو، فجر میں جائیں اور بیٹھیں کچھ دیر کے لیے مسجد میں، تسبیح وغیرہ پڑھیں، اوراد و وظائف پڑھیں مسجد میں بیٹھ کر. انشاءاللہ اس کی خوب برکت ہے. اللہ پاک نے چاہا تو مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نصیب ہوں گی. ایک اور مسجد آباد کرنے اور مسجد کی برکتیں لینے کے ایک اور طریقہ کار وہ بیان کرنا تھا.
وہ ہے مسجد کی صفائی اور ستھرائی. اپنی مساجد کا جائزہ لیں اور مساجد کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں. اللہ نے چاہا تو اس کا خوب اجر و ثواب ملے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجدیں بناؤ اور ان میں سے گرد و غبار نکال دیا کرو. جو اللہ پاک کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسجدیں گزرگاہوں پر بنائی جائیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، ان میں سے گرد و غبار صاف کرنا حور عین کا مہر ہے. تو مسجدیں صاف رکھنی ہے، گرد و غبار مسجد میں نہیں ہونا چاہیے. جیسے ابھی ہم مسجد کے اندر ہیں تو ہم دیکھیں اگر کوئی چیز مسجد میں سے رکھی ہوئی ہے اس کو اٹھا لیں. مسجد میں کچرا ہوگا، مسجد کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو اٹھا لیا کریں. اپنی مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اپنے علاقے کی مساجد کا خیال رکھیں، اس کے واش روم کا خیال. اب دیکھیں ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد نگران و ذمہ داران کی ہوتی ہے، اور دعوت اسلامی نے کئی مساجد بنائی ہیں، اور خود ہمارے علاقے کے اندر کئی عاشقان رسول کی مساجد موجود ہوتی ہیں. یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کو صاف ستھرا رکھنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ ہم اس کو صاف رکھیں اور اس کی صفائی کا خیال رکھیں. وضو خانے چیک کریں، ٹوائلٹس چیک کریں. میں ابھی جس ملک سے آ رہا ہوں آپ کو کیا بتاؤں، ایسی مساجد، ایسی صفائی، یقین مانے آپ ایک دفعہ مسجد میں جائیں. ایک مبالغہ کر رہا ہوں، بندے کی نوکری چلی جائے لیکن مسجد سے نکلنے کا دل نہ ہو. میں مبالغہ کر رہا ہوں. اتنی صاف ستھری، خوشبو والی، کشادہ مسجد، بس دل لگا رہے آپ کا مسجد کے اندر. صاف ستھرے ٹوائلٹ، صاف ستھرے وضو خانے، سب صاف ستھرا. لوگ بیٹھ کے میں دیکھتا ہوں، لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں عام ٹائم پر، اگر میں بات کروں کہ لوگ عموماً اس طرف مسجد میں نہیں ہوتے، لیکن لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں دیکھا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اپنے علاقے کی مساجد میں جتنی ہو سکے شرعی رہنمائی کے ساتھ سہولیات پیدا کریں. میں نے یہ بھی دیکھا ہے افریقہ اور دیگر ممالک کے اندر جو میرا جانا ہوا ہے، یو کے میں بھی یہ میں نے دیکھا ہے کہ کیونکہ لوگ دور دور سے آتے ہیں نا، 8 سے 10 کلومیٹر بعض اوقات مساجد دور ہوتی ہیں. جی ہاں، ایسا تھوڑی کہ ہم اترتے نا مسجد میں چلے جاتے تو باہر بھی ایسا ہی ہے، ایسا نہیں ہوتا. کئی ممالک ایسے ہیں جن میں مسجد میں پہنچتے پہنچتے وقت لگتا ہے. لوگ گاڑیوں میں آتے ہیں. جی ہاں، گاڑیاں نہ ہو تو شاید مسجد میں پہنچنا مشکل ہو جائے، مگر آتے ہیں. پارکنگوں میں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں نماز کے وقت. یہاں تو ہمارا گھر سے اتر کر مسجد ہوتی ہے، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہوتے. ایک تعداد ہماری نہیں جاتی مسجد کے اندر، جبکہ ان پر مسجد کی جماعت واجب ہوتی ہے، پھر بھی نہیں جاتے. ترک واجب کہ وہ مرتکب بن جاتے ہیں. اللہ کی پناہ. تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لوگ دور دور سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اب عصر پڑھنے آئے نا تو ان کو پتہ دوبارہ جائیں گے، پھر مغرب میں آنا ہوگا، پھر جائیں گے تو عشاء میں آنا ہوگا. یہ عصر میں آتے ہیں اور عشاء پڑھ کے جاتے ہیں. میرے ایک جانے والے کاروبار کرتے ہیں، بزنس مین ہے، آؤٹ آف کنٹری کی میں بات کر رہا ہوں. وہ بھی اسی طرح ان کی عادت ہے، عصر میں جائیں گے اور عشاء میں باہر آئیں گے. ایسا نہیں بھی مسجد میں ان کو موبائل کرو، موبائل رسپونڈ نہ کرو تو سمجھ آنا یہ مسجد کے اندر ہے. یہ مسجد میں ایسا نہیں موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں. نہیں، نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، عبادت کرنا، اوراد و وظائف پڑھنا، یہ معمولات ہوتے ہیں. اور ہمارے اتنے، اگر ہم معاشرے کی بات کریں تو ایک سے ایک جگہ پر ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے. موبائل پہ لے کر بیٹھ جائیں گے، ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں گے، دوستوں میں جا کر بیٹھ جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. ارے اللہ کے بندو، مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ نا. ہمارے تو ابھی خوش قسمتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ مسجد میں بیٹھنے کی گنجائش ہے. جی ہاں، ایسے ممالک بھی ہیں جہاں مسجدیں نماز کے لیے کھلتی ہیں پھر فوراً بند بھی ہو جاتی ہیں. چلو نماز ہو گئی، چلو جاؤ، نماز ہو گئی، چلو جاؤ. ہمارے تو مسجدیں الحمدللہ کھلی ہیں، آباد ہیں. ہم جا کر بیٹھیں تو ہمیں مسجد میں بیٹھنے کے لیے کوئی منع نہیں کرتا.
گھر محلے میں مسجد ہے ہماری، علاقے کے ساتھ مسجد ہے، گھر کے ساتھ مسجد ہے، اور ہم محلہ آباد کرتے، ہوٹلیں آباد کرتے. ارے آباد مسجد کرنی ہے، بازار آباد کرنے میں لگے ہیں. دنیا زمین کا بدترین حصہ بازار، زمین کا بہترین حصہ مسجد حدیث پاک میں فرمایا گیا. اور ہمیں مسجد آباد کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے. مدرسۃ المدینہ بالیگان مسجد میں لگائیں. اب سوچئے جماعت سے نماز اور اوراد و وظائف، درس، تفسیر قرآن، مدرسۃ المدینہ بالیگان. ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی مسجد میں مدنی مشورے کرتے ہیں. ایک کونے میں بیٹھ کے مدنی مشورہ جاری ہوتا ہے، دین کا کیسے کام کرنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، جو وغیرہ ہمارے مدنی مشوروں کے مدنی پھول ہوتے ہیں. مگر ان سب کے ساتھ ساتھ مسجد کی صفائی ستھرائی، تاکہ عام آدمی کو مسجد میں آنے کا دل کرے، عام آدمی مسجد میں بیٹھنے کا اس کا دل کرے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ پاک مسجد کی محبت ہمیں عطا فرمائے. حدیث پاک میں ہے، مجموع الزوائد کی حدیث ہے، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ دل لگا دے مسجد میں، اللہ دل لگا دے مسجد میں. معراج کی سہانی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ کیا کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں. فرمایا کوئی نبی ہے؟ کہا گیا نہیں. پوچھا پھر یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا، اور یہ کبھی اپنے والدین کو برا کہے جانے یا ان کی بے عزتی کیے جانے کا سبب نہیں بنا. یہ اس کی فضیلت تھی. یہ اس کی کسی خوبصورت بات بیان ہوئی. 3 خوبیاں بیان ہوئی اس کی. اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا، یہ کبھی اپنے والدین کو برا کہے جانے یا ان کی بے عزتی کیے جانے کا سبب نہیں بنا. اس کے عمل کتنے خوبصورت ہے، کیونکہ والدین پر کبھی کوئی بات نہیں ہو سکی. اللہ پاک ہمیں بھی اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. اللہ پاک بس ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا کرے. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سے بیان کیا جاتا تھا المسجد حصن حصین، حصین من الشیطان، یعنی مسجد شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے. مسجد میں رہنے کی عادت بنائیں، مسجد کو آباد کرنے کا اپنا مزاج بنائیں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں بھلائیاں پا سکیں. میرے پیارے سے بھائیو، خوبیاں پا سکیں. کئی لوگوں کو میں ماضی میں دیکھتا رہا ہوں، مسجد سے نکل کر باہر جا کر دوستوں میں کھڑے ہو کر باتیں کرتے تھے. ارے بھائی اتنی دیر کھڑے ہو کر باتیں، مسجد کے وقت مسجد میں وقت گزار لیتے، اعتکاف کی نیت کے ساتھ بیٹھے رہتے، ثواب ملتا. تو آج میرے سارے اسلامی بھائی نیت کریں، انشاءاللہ مسجد آباد کریں گے، مسجد میں آئیں گے، مسجد میں رہیں گے، مسجد میں بیٹھیں گے، مسجد میں اپنا دینی کام کریں گے. مسجد کے جو بھی آداب ہیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ مسجد کو ان چیزوں سے بچانا ہے کہ جس سے مسجدیں بچانے کا حکم دیا گیا ہے. اس کی پوری تفصیل ہمیں فیضان رمضان میں بھی مل جائے گی، اس کی تفصیل ہمیں فیضان نماز میں بھی مل جائے گی. مسجد کے تعلق سے اللہ کا گھر ہے، ہمیں اس میں آنا ہے، نمازیں پڑھنی، ہمیں پتہ ہونا چاہیے مسجد کے لحاظ، مسجد کے کیا کیا اصول، مسجد کی کیا کیا اہمیت بیان کی گئی ہے. اور مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. بدبو سے مسجد، خود کو بھی بدبو سے بچائیں، کیونکہ بدبو کے ساتھ مسجد کا داخلہ اس کی اجازت نہیں ہے. الحمدللہ دارالسنہ ہمارے مسجد میں لگتے ہیں. مسجد آباد کرنے میں دعوت اسلامی کا یہ بہت بڑا کردار ہے.
دارالسنہ جیسا عظیم شعبہ جہاں کوئی لمحے کے لیے بھی آ جائے تو اس کو علم دین سکھایا جاتا ہے. دارالسنہ، مدرسۃ المدینہ بالیگان، درس، بیان، ہفتہ وار اجتماع، مدنی مذاکرے، مسجد میں بیٹھ کر ہم سن رہے ہیں نا. ہاں، یہ مسجد جہاں پر مدنی مذاکرے مدنی چینل پہ دکھائے جاتے ہیں وہ اس کی مسجد کی اجازت نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں مدنی مذاکرہ ہال بنائیں، کوئی ایسا کمرہ، کوئی ایسا ارینجمنٹ کر لیں باہر کا کہ جہاں پر مدنی مذاکرہ دکھایا جا سکے. لیکن اس وقت آپ دیکھیے ہم کہاں ہیں؟ مسجد میں. مدنی قافلے کہاں ہیں؟ مسجد میں. مدنی مشورے کہاں ہیں؟ مسجد میں. اور تربیتی اجتماع، ابھی تو آپ کا تربیتی اجتماع جاری ہے، کہاں ہو رہا ہے؟ مسجد میں. دعوت اسلامی مسجد آباد کرو تحریک ہے، مسجد بناؤ تحریک ہے، مسجد بھرو تحریک ہے. اور جو نگران اور ذمہ داران مسجد میں نہیں آ پاتے وہ مسجد آباد کیسے کریں گے؟ اللہ پاک ہم سب کو مسجد کی محبت، مسجد سے پیار اور مسجد کو آباد کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بجائے خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ شجرہ شریف پڑھا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم، بے غضب راضی ہو کاظم، اور رضا کے واسطے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے. بہر شبل شیر حق دنیا کے کوتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بھیریا کے واسطے. بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعد بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندائے رزاق تاج الاصفیاء کے
واسطے نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی محیی جان فضا کے واسطے طور عرفان نو علو حمد و حسن و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے خانہ دل کو زیاد روح ایمان کو جمال شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق انتماء کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شہزیا الدین پیر باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے صدقہ ان اعیاں کا دے چھ عین عز علم و عمل عفو عرفہ عافیت اس بے نوا کے واسطے آمین بجاہ خاتم النبیین
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلو علی الحبیب. مسجد آباد کرنے میں دعوت اسلامی کا ایک اور کردار ہے، یعنی دعوت اسلامی نے اس میں بہت اضافہ کیا اس عمل میں ان معنوں کر، وہ ہے اعتکاف. حالانکہ عظیم عبادت ہے اور زمانے سے یہ عبادت چلی آ رہی ہے، مگر دعوت اسلامی نے الحمدللہ اس میں 1 ماہ کا اعتکاف کا آغاز کیا اور بڑی تعداد الحمدللہ اعتکاف میں شرکت کی سعادت حاصل کرتی ہے. اللہ کریم اس ذریعے سے بھی ہمیں مسجد آباد کرنے اور اعتکاف کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجائے خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلو صلاۃ الاشراق یرحمنا. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے. حضرت امام